والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ مختصر سی محفل پاک بزم مصطفی کی یہ دوسری محفل پاک ہے. اللہ رب العزت اس بزم کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے. اللہ اس بزم سے دین کا ڈھیروں مالک کام لے. اللہ اس بزم کے جتنے بھی نوجوان ہیں پروردگار سبوں کو دین و دنیا کی برکات نصیب فرمائے. بالخصوص ہمارے جناب شاہد بھائی، پروردگار ان کے گھر میں اللہ رب العزت برکتیں عطا فرمائے. حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اور کتنی پیاری یہ نصیحت ہے. اور یہ نصیحت جو ہے وہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل یہ نصیحت ہے. اور آپ نے اس نصیحت کو 5 لاکھ احادیث طیبہ سے چن کر جو ہے اپنے بیٹے کو بیان کی. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے جناب حماد، ان کے بیٹے تھے، فرمایا کہ بیٹا تمہارے والد یعنی امام اعظم کو 5 لاکھ احادیث طیبہ کا ذخیرہ یاد ہے، اور 5 لاکھ احادیث طیبہ میں سے میں صرف تمہیں 5 حدیثیں بیان کرتا ہوں، اور یہ 5 حدیثیں اگر تم نے پڑھ لی اور ان پر عمل کر لیا تو تمہاری دنیا بھی آباد ہے اور آخرت بھی آباد ہے. یعنی 5 لاکھ احادیث میں سے اپنے بیٹے کو صرف 5 احادیث طیبہ پر عمل کرنے کا کہا ہے. اب 5 لاکھ احادیث میں سے پہلی حدیث کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بیٹے اگر تم نے ان 5 حدیثوں پہ عمل کر لیا اللہ تمہیں دونوں جہاں کی سعادتیں عطا فرمائے گا. پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. زندگی میں کوئی بھی کام کرو، چھوٹا ہو بڑا ہو، اس کے اندر آپ نیت کو خالص کر لو. اگر نیت خالص نہیں ہے پھر جتنا بڑا عظیم کام ہو وہ رتی کے برابر یوں ضائع ہو جائے گا. اور اگر کام چھوٹا ہے نیت خالص ہے تو اس پر اجر جو ہے وہ پہاڑوں کے برابر ہوگا. اور اگر عمل پہاڑوں کے برابر ہو اور نیت میں فطور ہو تو سارا کا سارا عمل جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا. تو پہلی نصیحت حدیث طیبہ کی روشنی میں انما الاعمال بالنیات، فرمایا کہ بیٹا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اور دوسری حدیث فرمایا کہ بیٹا آدمی کے اسلام کی خوبی سے یہ ہے کہ وہ تمام لا یعنی اور بیکار چیزوں کو چھوڑ دے. یعنی دوسری نصیحت اور دوسری حدیث فرمایا کہ اسلام کا حسن یہ ہے کہ جب بندہ مسلمان ہو جائے تو پھر لا یعنی کاموں کو، بیکار چیزوں کو چھوڑ دے. من حسن الاسلامی، اسلام کا حسن یہی ہے کہ لا یعنی بیکار چیزوں کو چھوڑ دے. کتنی پیاری بات تو میرے مدنی آقا کی ہے، مگر امام اعظم اپنے بیٹے کو جو فرما رہے ہیں کہ بیٹا لا یعنی کاموں کو چھوڑ دو. اب یہ کتنی عظیم نصیحت ہے. اگر بندہ لا یعنی کاموں کو، لا یعنی باتوں کو اور لا یعنی مجلسوں کو چھوڑ دے تو بندہ کتنا جو امیر ہو جائے گا اخروی لحاظ سے. آپ کہیں بیٹھے ہیں باتیں کر رہے ہیں اور وہ باتیں ایسی ہیں کہ نہ تو جس سے دنیا کا نفع ہے نہ آخرت کا نفع ہے. ہاں اگر کوئی بندہ بیٹھ کے کاروبار کی باتیں کرتا ہے تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آنے والی ہے کہ کاروبار کی باتیں ہیں، تجارت کی باتیں ہیں تو بات سمجھ میں آنے والی ہے. اگر دین سیکھنے کی ہے تو پھر تو سبحان اللہ، نہ تو اس سے دنیا کا نفع ہے نہ دین کا نفع ہے، تو وقت کا ضیاع ہے.
تو فرمایا کہ لا یعنی باتوں کو، لا یعنی کاموں کو چھوڑ دیا جائے۔ اور تیسری نصیحت حدیث طیبہ کی روشنی میں فرمایا کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یعنی معاشرے سے سارے دکھ، ساری تکلیفیں ختم ہو جائیں گی جب بندہ یہ اپنا ذہن بنا لے کہ میں اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کروں گا جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں۔ پھر معاشرے سے جھوٹ ختم، معاشرے سے دغا بازی ختم، معاشرے سے ڈاکہ ختم، معاشرے سے جو چوری چکری، سارے کام ختم ہو جائیں گے کہ جب بندہ یہ سمجھ لے گا جو اپنے لیے پسند کرتا وہ اپنے بھائی کے لیے۔ آپ کے لیے کوئی گڑھا کھودے آپ کو پسند نہیں ہے تو پھر یہ کام آپ اوروں کے لیے کیوں پسند کرتے ہو؟ آپ سے کوئی بندہ آ کے جھوٹ بولے آپ کو یہ پسند نہیں ہے تو پھر آپ اوروں سے جھوٹ کیوں کہتے ہو؟ تو تیسری حدیث کیا ہے؟ فرمایا کہ بیٹا جو چیز اپنے لیے پسند کرتے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے۔ اور چوتھی نصیحت کیا ہے؟ فرمایا کہ حضور کا فرمان ہے حلال بھی ظاہر، حرام بھی ظاہر، اور درمیان میں مشتبہ چیزیں، اور جو بندہ مشتبہ چیزوں میں پڑے گا وہ اپنی عزت و آبرو کو محفوظ نہیں رکھے گا، اور جو بچ جائے گا وہ بچ جائے گا۔ یعنی حلال بھی واضح، حرام بھی واضح، یعنی جو قرآن میں حلال واضح، حرام بھی واضح، اور کچھ چیزیں ایسی جو مشتبہ ہیں جن سے بچنے کا کہا گیا ہے۔ اگر بندہ اس میں پڑ گیا تو اپنی عزت و آبرو کو جو داؤ پہ لگا بیٹھے گا، اگر بچ گیا تو اسے امان پائے گا۔ مثال کے طور پر سرکار نے اس کو یوں سمجھایا ہے، اگر کوئی بندہ بکریاں چرا رہا ہے اور بکریاں اپنی کھیتی میں چرا رہا ہے اور قریب ہے اگر اس نے بکریوں کا خیال نہیں رکھا تو وہ بکریاں اس کی کھیتی کو چھوڑ کے اوروں کی کھیتی میں جا پڑیں گی، جب اوروں کی کھیتی میں جا پڑیں گی تو ان کی کھیتیوں کو خراب کریں گی۔ تو فرمایا اسی طرح مشتبہ چیزیں ہیں، اگر بندہ ان کو بچاتا رہے گا تو اس سے بکریاں بھی بچ جائیں گی اور اس بندے کی خود کی بھی عزت بچ جائے گی۔ اگر بکریاں گئی تو جب بندہ دیکھتا ہے تو پھر وہ بکریوں کو نہیں، بکریوں کو تو ڈنڈے مارتا ہے مگر بکریوں کے مالک کو گالیاں دیتا ہے۔ اور یہ ریئل چیز ہے، ہم نے اپنے گاؤں دیہات میں چیزیں دیکھی ہیں۔ اور حدیث طیبہ کے اندر سبحان اللہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، یا رسول اللہ اس کے جانور نے جو ہے وہ میری کھیتی کو تباہ کر دیا ہے، اب اس کا تاوان جو ہے وہ کون دے گا، یعنی اس کی بھرپائی کون کرے گا؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو دن کو زمین والا اپنی زمین کی دیکھ بھال کرے گا اور رات کو جس کے جانور ہے وہ اپنے جانوروں کو باندھ کے رکھے گا۔ اگر رات کو جانور آ کے زمین کو خراب کرتے ہیں، کھیتی باڑی کو، تو پھر جانور والے کی پکڑ ہوگی، اور دن کو زمین والا خود اپنی زمین کی حفاظت کرے، دن کو زمین والا اپنی زمین کی حفاظت کرے۔ تو اسی طرح جو بندہ مشتبہ چیزیں میں پڑتا ہے تو پھر وہ اپنے عزت و آبرو کو داؤ پہ لگا لیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک چیز آپ کے پاس ایسی آئی ہے کہ جس کا حلال ہونا بھی ظاہر نہیں ہے اور جس کا حرام ہونا بھی ظاہر نہیں ہے، تو اب یہ چیز کیا ہوگی؟ یہ چیز ہوگی مشتبہ۔ بھئی ایک بندہ آپ کے پاس کوئی چیز لایا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ بندہ یا تو چوری چکاری کرنے والا ہے کیونکہ یہ کبھی پیسے تو اتنا کماتا نہیں ہے، تو آپ کا جب دماغ یہاں پہ ڈاما ڈول ہو گیا تو بہتر یہی ہے کہ آپ اس سے وہ چیز نہ لیں۔ اگر آپ نے لے لی تو آپ کی عزت داؤ پہ لگ گئی۔ تو جب تک آپ کو کلیئر نہ ہو جائے تو اس نے فرمایا اگر تم مشتبہ چیزوں میں پڑو گے اپنی عزت و آبرو کو داؤ پہ لگا، اگر بچ جاؤ گے تو تم بچ جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ اور پانچویں چیز کیا ہے؟ میرے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے اس کا مسلمان بھائی محفوظ نہ ہو۔ تو جس کا پڑوسی جس کی حرکتوں سے محفوظ نہیں ہے وہ کامل مومن نہیں ہے، جس کا بھائی اس کی زبان سے محفوظ نہیں ہے وہ بھی کامل مومن نہیں ہے۔ تو کامل مومن کون ہے؟ کہ جو اپنی زبان سے کسی کو اذیت بھی نہیں دیتا اور اپنے ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ تو یہ پانچ باتیں احادیث طیبہ میں سے امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا بیٹا 5 لاکھ احادیث کا میں تمہیں ذخیرہ بتا رہا ہوں، یعنی 5 لاکھ احادیث طیبہ کا ذخیرے کا تمہیں نچوڑ بتا رہا ہوں، تمہیں سبق خلاصہ کیا ہے؟ یہ 5 چیزیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ فرمایا کہ حلال حرام واضح، جو 20 کی مشتبہ چیزیں ان سے بچو۔ دوسری فرمایا کہ اپنے ہاتھ سے اپنی زبان سے مسلمان بھائی کو تکلیف نہ دو۔ اور تیسری چیز فرمایا کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ اور چوتھی چیز لا یعنی کاموں کو، لا یعنی باتوں کو چھوڑ دو۔ اور پانچویں چیز کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یعنی 5 یہ احادیثیں 5 لاکھ احادیث طیبہ کا
نچوڑ ہیں کہ جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو عطا فرمائی. تو یہ نصیحت امام اعظم نے اپنے بیٹوں کو دی، وہ نصیحت میرے لیے بھی ہیں اور نصیحت آپ کے لیے بھی ہے. اللہ ہم سبوں کو ان 5 احادیث طیبہ پر من اور عن جو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہی ہم ذکر کر رہے ہیں. اللہ رب العزت آپ کی مزار پر انوار پر، پروردگار آپ کی قبر انور پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے کہ وہ ہمارے اسلاف ان کے اندر خوف خدا کتنا تھا. یہ یاد رکھیے گا، قرآن نے تو واضح کر دیا انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے سب سے زیادہ وہ ڈرتے ہیں کہ جو علماء ہیں. یعنی علماء کا کیوں کہا؟ ابھی سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ عالم وہ نہیں ہے کہ جس کے پاس علم ہے، بلکہ عالم وہ ہے جس کے پاس علم کے ساتھ خوف بھی ہے. خوف بھی ہے. اگر علم ہے خوف خدا نہیں ہے تو وہ علم نہیں ہے. بھئی وہ علم کس کام کا کہ جس علم نے بندے کو رب کے قریب ہی نہیں کیا؟ وہ علم کس کام کا ہے؟ بھئی دین کا اصل علم ہے وہ نا کہ جو بندے کو اللہ کے قریب کرتے. تو جس علم نے بندے کو رب سے دور کر دیا وہ علم کس کام کا؟ تو فرمایا انما یخش اللہ، جو اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے بندوں میں سے وہ علماء ہیں. تو گویا کہ جس کے پاس جتنا زیادہ خوف خدا ہوگا وہ اتنا ہی بڑا عالم ہوگا، وہ اتنا بڑا عالم ہوگا. یا یوں سمجھیے کہ جس کے پاس جتنا زیادہ علم ہوگا اس کے پاس خوف بھی اتنا زیادہ ہوگا. تو اس کائنات میں سب سے زیادہ علم صحابہ کے بعد تابعین میں اللہ نے جسے عطا کیا تھا وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات تھی. تو سب سے زیادہ علم امام اعظم کے پاس، تو اللہ نے پھر خوف بھی اتنا ہی زیادہ دیا تھا اپنا. اللہ نے خوف بھی اتنا زیادہ دیا تھا کیونکہ علم جو اتنا زیادہ تھا. اور اگر علم کم ہوتا تو خوف بھی کم ہوتا، مگر علم کے وہ پہاڑ، علم کے سمندر، علم کے منبع، علم کے دریا، تو پھر پروردگار نے خوف بھی ایسا عطا کیا. اللہ اکبر. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کسی کے نماز جنازہ میں شرکت کے لیے تشریف لے گئے. اب نماز جنازہ کو تاخیر تھی تو لوگ جو ہے وہ درختوں کے سائے کے نیچے یا دیواروں کے سائے کے نیچے کھڑے ہو گئے. تو امام اعظم سے فرمایا کہ آپ بھی آئیں، جب تک جنازہ تیار نہیں ہوتا آپ دیوار کے سائے کے نیچے آ کے کھڑے ہو جائیں. آپ نے فرمایا نہیں. کہا کیوں؟ فرمایا کہ یہ جو گھر ہے نا، اس گھر کا جو شخص ہے وہ میرا مقروض ہے، اس نے میرا قرض دینا ہے، اور اگر میں اس کی دیوار کے سائے کے نیچے کھڑا ہو گیا تو گویا کہ میں نے نفع حاصل کیا ہے. اور مدنی آقا نے فرمایا کہ ہر وہ پیسہ کہ جس پر نفع لیا جائے وہ سود ہے، وہ سود ہے. تو میں نے اس کو پیسہ دیا ہے، اب میں بدلے میں اس کی دیوار سے نفع حاصل کروں، یہ تو سود ہے. اور فرمایا کہ میں سود کے شبے سے بھی بچنا چاہتا ہوں. آپ دھوپ میں کھڑے رہے مگر اس کی دیوار کے سائے میں کھڑے نہیں ہوئے. یہ اندازہ کتنا خوف خدا ہے. اللہ اکبر. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ لکڑی کی جو ہے وہ چپل پہنا کرتے تھے. تو جب آپ امام اعظم ایک مجوسی کے گھر کے پاس سے گزرے، لکڑی کے آپ نے چپل پہنی، اس کو گندگی لگی، کیچڑ لگی. اب امام اعظم ان 2 چپلوں کا آپس میں یوں ملا کے جھاڑنے لگے تو اتنے میں وہ جو چپل کی کیچڑ تھی وہ ساتھ میں دیوار پہ جا کے لگ گئی. اب ظاہر اس زمانے کے اندر دیواریں کچی ہوتی تھی، مٹی کی ہوتی تھی. آج بھی ہم دیکھتے ہیں گاؤں دیہات کے اندر ان دیواروں کو جو ہے وہ مٹی کے گارے کے ساتھ وہ لیپا جاتا ہے، ہاتھوں کے ساتھ یوں لیپا جاتا ہے، گوبر ڈال کے، بھوسا ڈال کے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی نے جب دیکھا کہ میری چپل سے نکلنے والی کیچڑ نے اس شخص کے گھر کو گندا کر دیا ہے، آپ کھڑے ہو کے سوچنے لگے اب میں اس کیچڑ کو صاف کیسے کروں؟ اگر کیچڑ کو صاف کرتا ہوں تو ظاہر ہے جب کیچڑ صاف ہوگی تو مٹی بھی گرے گی، اور اگر میں چھوڑ دیتا ہوں تو گویا کہ میرے ایک عمل سے کسی شخص کی دیوار گندی ہو گئی ہے، تو یہ بھی درست نہیں ہے. تو آپ کھڑے سوچ رہے تھے، اتنے میں آپ نے دروازے پہ دستک دی تو اندر سے اس شخص کی باندی آئی، کنیزہ آئی، خادمہ آئی. تو آپ نے فرمایا کہ اپنے مالک کو بلاؤ. تو جب اس باندی نے جا کے کہا کہ وہ مسلمانوں کے جو امام ہیں حضرت نعمان وہ آئے ہوئے ہیں، وہ جو مجوسی تھا نا آگ پرست، اس نے امام اعظم ابو حنیفہ کے پیسے دینے تھے، وہ آپ کا مقروض تھا.
تو جب اس کو پتہ چلا امام آدم آئے ہیں، اس نے آتے ہی جو ہے وہ ٹال مٹول شروع کر دی، حضرت میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں، میں آپ کو دے دوں گا، تھوڑا سا وقت اور دے، مہلت دیجیے، حالات بڑے ٹف چل رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اب اس نے سمجھا کہ شاید امام صاحب مجھ سے پیسے لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو امام صاحب نے فرمایا میاں قرض کو چھوڑو، یہاں پر جو معاملہ درپیش مجھے آیا ہے وہ قرض سے بھی بڑا ہے۔ کہ وہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا جناب بات یہ، ابھی میں ایسے گزرا تو میرے چپل سے لگی کیچڑ نے آپ کی دیوار کو گندا کر دیا، اب میں اس کشمکش میں اس کو صاف کروں تو کیسے کروں؟ اگر اس کو کھرچتا ہوں تو مٹی گرے گی، اور اگر نہیں کھرچتا تو دیوار آپ کی گندی رہے گی، تو میں تو اس میں پڑا ہوں، بتاؤ اس کا حل کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ۔ جب اس مجوسی نے امام آدم کے اس حسن اخلاق کو دیکھا اور آپ کے اس رویے کو دیکھا، اس مجوسی نے کیا کہا، حضرت دیواروں کی کیچڑ تو بعد میں صاف کیجئے گا، پہلے من کی کیچڑ صاف کر کے مجھے مسلمان بنا دیجئے، اندر کی کیچڑ صاف کر کے مجھے مسلمان کر دیجئے۔ تو یہ وہ ہمارے اکابرین تھے جن کے خوف خدا نے لوگوں کے دلوں میں اسلام کو نقش کیا ہے، اسلام کو نقش کیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو کیا ہے ان کے اندر اتنا خوف کیوں تھا؟ اس لیے کہ ان کے پاس علم جو اتنا تھا۔ تو جب جس کے پاس جتنا زیادہ جو ہے وہ علم آتا ہے، اللہ رب العزت اسے جو ہے وہ خوف بھی اتنا ہی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ تو امام آدم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ تابعین میں سے وہ آپ واحد شخص ہیں، یعنی فقہا میں سے، چاروں اماموں میں سے آپ واحد وہ شخص ہیں کہ جن کی کئی صحابہ کرام سے ملاقات ہوئی ہے، اور امام آدم ابو حنیفہ نے 4 صحابہ کرام سے علم دین بھی حاصل کیا ہے۔ ان میں سے مشہور صحابی حضور کے خادم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی، ان سے امام آدم نے ان کی زیارت بھی کی ہے اور آپ نے ان سے علم دین بھی حاصل کیا ہے۔ تو امام آدم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ساری زندگی پڑھتے پڑھاتے رہے، اور آپ کا معمول کتنا بہترین تھا، یعنی آپ کا جدول کیسا تھا اب پوری زندگی کا۔ نماز فجر کے بعد مسجد میں بیٹھ جاتے، لوگوں کو دین پڑھاتے رہتے، ظہر کا وقفہ آ گیا پھر پڑھانے بیٹھ گئے، عصر کا وقفہ آ گیا پھر پڑھانے، مغرب کا وقفہ آ گیا پھر پڑھانے، اور عشاء کے ٹائم آپ اپنی کلاس کو ختم کرتے اور پھر گھر میں جاتے اپنا سادہ سا لباس زیب تن کرتے، اور پھر آپ آ کے ساری رات مسجد میں کھڑے ہو کے نوافل پڑھا کرتے تھے۔ سیدی اعلیٰ حضرت آپ ارشاد فرماتے ہیں فتاوی رضویہ شریف کے اندر کہ امام آدم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ 25 سال تک روزانہ ایک قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے، 25 سال تک روزانہ ایک قرآن پاک جو ہے وہ آپ ختم کیا کرتے تھے۔ تو کتنا پیار تھا امام آدم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن پاک سے۔ تو جب قرآن سے اتنا پیار ہوگا تو پھر قرآن نفع بھی اتنا دے گا، قرآن پھر اپنے موتی بھی اس بندے کو عطا کرے گا جو قرآن کو بار بار اٹھائے گا، تو وہ قرآن کو بار بار اٹھاتے رہے، قرآن ان کو نفع دیتا رہا۔ یہ تو دنیا میں ان کو نفع دیا ہے قرآن نے، آخرت میں تو پھر قرآن کی برکتیں دیکھنے والی ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت ہم سبوں کو جو ہے وہ امام آدم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر پروردگار چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار یہ ہماری مختصر سی محفل پاک بزم مصطفی کی یہ دوسری محفل ہے، دوسری نشست ہے۔ ہمارے ارمان بھائی اور ہمارے دیگر ساتھی جو ہے ظفر بھائی سب اس محفل کو لے کے چل رہے ہیں۔ اللہ اس بزم کے اندر برکتیں عطا فرمائے۔ اور آج تو ہم چند افراد بیٹھے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ وقت دور نہیں ہے کہ جب ہمارے ارمان بھی، ہمارے جتنے بھی بزم مصطفی کے ساتھی ہیں، آپ کی کوششوں سے، آپ کی کاوشوں سے انشاءاللہ پہ یہ گریاں بھی انشاءاللہ بھری بھی ہوں گی انشاءاللہ۔ تو یہ بڑے کام دین کا ہے ہی یہ بندہ خود نکلے، آپ معاشرے میں نکلیں، لوگوں کی اصلاح کے لیے نکلیں، یہ ہیں وہ دین کے کام۔ لوگوں کے دروازوں پہ جا کے دستک دیں اور کہیں میاں کیا ہوا جی جناب آپ کے در سے قرآن کرنا ہے، آپ کو قرآن کا پیغام دینا ہے۔ ہم تو قرآن کا چراغ لے کے چلیں گھر گھر میں روشنی کرنے کے لیے۔ ہم نے دیکھا آپ کے گھر میں اندھیرا ہے، چلے جی یہ چراغ کی روشنی آپ کو بھی دیتے چلیں۔ تو یہ وہ قرآن کی برکتیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہم سبوں کو ان دروس کے اندر پروردگار شرکت کی توفیق عطا فرمائے۔ یعنی آپ دیکھیں نا، اس درس قرآن کی سب سے بڑی برکت کیا ہے؟ سب سے بڑی برکت یعنی جتنی دیر کے لیے آپ بیٹھے ہوئے ہیں اتنی دیر تک آپ رب کی رحمتوں کی آغوش میں آئے ہوئے ہیں۔ یعنی اس سے بڑھ کر آپ کو فائدہ کیا چاہیے؟
یعنی اس حال میں اگر میری اور آپ کی موت بھی ہو گئی تو وہ موت بھی قابل رشک ہوگی، وہ موت بھی قابل جائے کہ میں کتنے بڑا گناہگار کیوں نہ ہوں، جب لوگوں کو پتہ چلے گا تو وہ کیا کہیں گے، یار ٹھیک ہے جیسا بھی تھا نا، اب دیکھو اس کا انتقال کس محفل میں ہوا ہے، وہ کس محفل میں بیٹھا ہوا تھا جی۔ وہ جو بنی اسرائیل کے شخص تھا جس نے 99 قتل کرنے کے بعد 100 قتل بھی کیے، تو اللہ نے اس کی بخشش کا ذریعہ کیا بنایا، فرمایا ٹھیک ہے اس نے 100 قتل کیے تھے، مگر یہ دیکھو جا کہاں رہا تھا، اللہ والوں کی بستی میں جا رہا تھا نا، تاکہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھوں گا، تو اس کی نیت تو خالص تھی نا، ارادہ تو وہاں کا تھا، تو جس کا ارادہ وہاں کا وہ ہو بھی بنی اسرائیلی، رب اس کے 100 قتل کو معاف کر دے، اور حضور کا امتی ہو، درس قرآن کی محفل میں بیٹھا ہوا ہو، تو بلا رب اس کو کیوں نہیں معاف کرے گا؟ تو ان دروس کی محفل میں بیٹھنا ہی برکت ہی برکت ہے۔ اللہ میرا اور آپ تمام کا حامی و ناصر ہو، پروردگار اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔